السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی۔ ناظرین، اس وقت ملک میں جو مختلف سیاسی ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے ہر جماعت کی جانب سے مختلف جو بیانات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ حال ہی میں زرداری صاحب کے خلاف جو بیانات آئے اس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تردید کی، لیکن حکومت نے بھی کہا کہ ایسا کوئی ارادہ یا ایسی کوئی موو نہیں ہے کہ زرداری صاحب سے استعفیٰ مانگا جائے یا ان کو ہٹایا جائے۔ لیکن ایشوز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہو حکومت کے خلاف، ان کے بیٹوں کی جانب سے اس تحریک کو لیڈ کرنے کا معاملہ ہو، یا خاص طور پر مخصوص نشستوں کے بعد اب حکومت کا پر اعتماد ہو جانا کہ ان کے اتحاد کو ایوان کے اندر 2/3 میجارٹی حاصل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں بھی چل رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ ان مخصوص نشستوں کے بعد جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے اس کو بھی ہٹایا جائے، لیکن حکومت نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی ارادہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایشوز جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ حال ہی میں جو پیکا قانون منظور ہوا اس پر صحافتی تنظیموں سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی، اور کل اسی قانون کے تحت 27 جو یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں ان کو بلاک کرنے کا ایک عدالتی حکم بھی سامنے آیا۔ اب یہ تمام ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کیا واقعی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد حکومت اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور واقعی مولانا صاحب کی اب ضرورت حکومت کو نہیں رہی، اور جو اب سینٹ کے الیکشن ہوں گے خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر اس میں کیا خدشات ہیں۔ خود خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس پر کرپشن کے جو الزامات ہیں، جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے معاملات ہیں، امن امان کی جو صورتحال ہے، ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مخصوص نشستوں سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا بھی کہ حکومت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، 2/3 میجارٹی ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ سر، ان مخصوص نشستیں ملنے کے بعد آپ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اسکرپٹ تھا اور اس اسکرپٹ کو روکا گیا تھا کچھ اعتماد مزید حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے خادم اعلیٰ صاحب سے بھی، اور اب تو خادم اعظم بن گئے جی، اور پھر الحمدللہ ہمارے جو پختونخوا میں بٹھایا ہوا ہے گنڈا پر، تو ان دونوں کا میرے خیال میں کچھ امتحان ریاست لے رہی تھی، اور وہ امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں تاریخ میں اتنے بہتر غلام ریاست پاکستان کو یا دفاعی ادارے کو نہیں ملے جمہوری نظام کو سبوٹاج کرنے کے لیے، تو ان پہ وہ اعتماد بڑھ گیا ہے، لہٰذا ان کو اور نواز دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل الیکشنز کا ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل جس میں باقاعدہ سودے بازیاں ہوئی ہیں اور آن ریکارڈ ہے چیزیں، ایک ایک سیٹ بکا ہے اور بولیاں لگی ہیں، اور باقاعدہ دفاعی ادارے نے بولیاں لگائی ہیں، اور پھر اس گندے عمل کے بعد پھر یہ جو انہوں نے جو عمل کیا ہے، تو یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے تو اس عمل کی بھی عکاسی نہیں کر رہا۔ پتہ نہیں یہ کس عمل کی عکاسی ہے، تو بدرنگ کے اوپر بدرنگ اور بدرنگ کے اوپر بدرنگ، تو ماحول میرے خیال میں جمہوری طور پہ بالکل مفلوج بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن سر ان مخصوص نشستوں کا گنڈاپور صاحب کو تو فائدہ نہیں ہوا، ان کی جماعت کی تو جو سیٹیں ہیں وہ تو کم ہوئی۔ ان کی کون سی جماعت ہے؟ پی ٹی آئی سر۔ میں نہیں مانتا۔ آپ کے نزدیک کون سی جماعت ہے؟ آپ ریکارڈ میں دیکھ لینا سر۔ ابھی تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھ لیں، نہیں ہے۔ کیسے پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو تھا نہیں، پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو ہے نہیں۔ چلے خان صاحب کے نامزد نام ہے، دیکھیں الگ بات۔ اب آپ اصل میدان میں آ رہے ہیں نا جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جمہوری نظام میں آزاد حکومت ہے، اور پیسوں کی بدولت آزاد لوگوں کو کامیاب کرا کے عمران کا نام استعمال ہو رہا ہے، باقی عمران کا کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کاغذ سے مجھے یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مجھے کسی ایک کاغذ سے ثابت کر دیں۔ سر چلیں، اگر دو قسم کے لوگ ہیں، یا اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور یا آزاد ہے۔ اب دیکھ لیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے کہ نہیں، بدقسمتی سے آزاد ہے، جو آج تک وزیر اعلیٰ ہے اور آزاد حیثیت میں وزیر۔ تو یہ دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہے، جمہوری نظام کے منہ پہ یہ بالکل تھپڑ ہے کہ وہی نظام جہاں پہ مسلم جو بھی ہو ڈمیز ہے، لیکن بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کون سے پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی کا۔
باقی ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ علی امین اور وہ ہے چیز ایک ہی. وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت, ہمیں تو حکومت بھی آزاد. سر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ آزاد ہیں. بس پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں نا, یہ بھی کل آزاد تھے, آج پیپلز پارٹی میں, کل پھر آزاد ہوں گے. یہ الحمدللہ اس ریاست کو یہ آزاد نمونے ملتے رہتے ہیں. تو بلوچستان کے معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی سمجھوتا کیا ہے؟ ظاہر سی پورے سسٹم میں سمجھوتا ہے بھیا. اچھا, obviously یہ جو اب مخصوص نشستیں ملنے کے بعد جو ایک مسلسل بات کی جا رہی ہے کہ شاید اپوزیشن کی تعداد جو وہ بڑھ گئی ہے, اب گنڈاپور صاحب کی حکومت کو خطرہ ہے. سر آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی حکومت کو خطرہ؟ کیا علی امین گنڈاپور نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو اس کے آقا جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ ان سے ناراض ہو؟ میں نہیں سمجھتا. وہ اپنی خدمت میں بالکل بہترین چل رہا ہے, اس کو تعداد نہیں ہٹا سکتی, اس کو جو لے کر آئے ہیں وہ ہٹا سکتی ہے. تو ادھر وہ لگے رہو, بہترین خدمت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں ہٹے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیوں پاکستان میں روزانہ آپ کو بس کسی کو ہٹانا ہوتا ہے. بھائی انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی محنت کر کے جمہوریت کے گلا دبا کے یہ نظام لے کر آئی ہے, تو چلائے گی تو صحیح نا, کہ نہیں الٹا اس نظام کے بھی گلے پہ دبا دیں. ایمل صاحب جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ طاقتور ہلکے, ان سے ناراض بھی تو نہیں ہے نا دوسرے تیسرے؟ اب اشارتاً میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں سر. جو اپوزیشن ہے لٹرلی ادھر تو the whole setup is compromised. یہ تو میں نے سینٹ کے فلور پہ کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ عام حالات میں چلو گورنمنٹ کمپرومائز ہوتا ہے تو اپوزیشن از ناٹ کمپرومائزڈ. اپوزیشن کم سے کم عوام کی بات کرتا ہے. ادھر تو بھائی جہاں پہ شبلی فراز جیسا اپوزیشن ہو, جہاں پہ ایوب خان کے پوتے جیسا اپوزیشن ہو, تو اور جہاں پہ مثال پختونخوا میں پھر اپوزیشن لیڈر, تو لٹرلی ایوری تھنگ از دس ہول. ایک بندے کو بزور کروڑوں روپے کامیاب کرایا ہے. سر اس کے کوئی شواہد ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو دینے کو تیار ہوں. اچھا, اور یہ آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ پختونخوا کی تو کر سکتا ہوں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں وہ بھی پھر ٹھیک ہیں کہ انتخابات میں خرابیاں ہوئی ہیں, فارم 47 ہے. تو ہاں تو ٹھیک ہے ان کی, لیکن ان کی صرف آدھی بات غلط ہے کہ بھائی جو دوسروں کے ساتھ ہوئے تو غلط ہوئے, جو ہمارے ساتھ ہوئے تو نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز ایز ان دا ہول پروسیس بلوچستان میں, پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ میں انشاءاللہ اگر آپ چیک کریں گے, اور بدقسمتی سے جو میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میں اپنی کم عمری میں 38 سال کی عمر میں الیکشن کے بہت پروسیسز سے گزر چکا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو آنکھ کھلی تو سیاست چل رہی ہے, جمہوریت چل رہی ہے, دادا کا ٹائم, والد کا ٹائم. سر لیکن کل اگر ایسی موو ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت کو ہٹایا جائے تو ANP حکومت کا ساتھ دے گی وفاقی حکومت کا؟ میں نہیں سمجھتا. میں نے اس دن بدقسمتی یا خوش قسمتی لیکن میری PM صاحب سے ملاقات تھی, تو میں نے ان کو یہی بولا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنا چاہیے, لہٰذا لیٹ دیم. وہ کون سا ہمیں چاند پہ پہنچا رہے ہیں؟ میں نے جو الفاظ استعمال کیا کہ جو بچا کچا ہے, لیٹ دیم ڈائی دیئر اون ڈیتھ. ان کو نہیں کرو ایسے کہ آپ ان کو واپس غازی بناؤ اور پھر آپ کے خلاف کام ہو. لہٰذا اور یہ بھی میں نے واضح کہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی آن ریکارڈ won't be part of anything like that. لیکن آپ کی ملاقات کو یہ بھی اس سے ایک تاثر لیا گیا کہ شاید یہ اسی تناظر میں ہے. تاثر اور حقیقت میں زمین اور آسمان. حقیقت کیا تھی, کس تناظر میں؟ اور ایسا ملک جس میں پتھر سے پانی نکالا جاتا ہے. توبہ, کل میرا ایک میڈیا والا سے ہو رہے جھوٹ پیکا کہ میں بھی مخالف ہوں, لیکن یار کہیں تو اصول ہونا چاہیے جرنلزم کا. ایک انسان اپنے آپ کو جرنلسٹ کہے, وہ سوشل میڈیا پہ کہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, اور وہ فیک نیوز چلائے, اس کو ہم جرنلسٹ نہیں کہہ سکتے. اور وہ ہمارے ناموں سے جوڑ کے بیانات چلائیں. ٹھیک ہے. لہٰذا پیکا ایکٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہونا چاہیے اس میں, ایسا کچھ اس پاکستان میں کچھ کم سے کم جو فالس نیوز ہے, جو غلط نیوز ہے اس کا. لیکن سر اسی پیکا ایکٹ کے تحت اب کچھ جو صحافی ہیں ان کے 27 YouTube چینل بھی بند کیے. بدقسمتی سے ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ٹیررسٹ کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن عام لوگ بیچارے مر جاتے ہیں پیکا ایکٹ کے تحت. لیکن سر اب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں, مخصوص نشستوں کے بعد اب سینٹ کے الیکشن بھی ہونے خیبر پختونخوا کے اندر,
وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ طلحہ محمود صاحب کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. یہ مزے کی بات تو نادر بھائی یہ ہے کہ اتنا غیر آئینی کام چل رہا ہے. ابھی الیکشن، ابھی جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں سینٹ کے انتخابات، جی بالکل، جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ فریش لسٹیں مانگی جا رہی ہیں. جی جو ریزرو سیٹس، جی، جو پختونخوا کی سینٹ کے الیکشنز ہیں اس میں پرانے اس پہ پرانے تبدیل نہیں ہوتی. سب ملا جلا کام چل رہا ہے. سب لائک یہ کیا ہے؟ نہیں سر، لیکن ہمیشہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ایک تاثر ہے یا بات کی جاتی ہے کہ کروڑوں روپے استعمال ہوتے ہیں ایک سیٹ کے تو اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو اب یہ جو اس فیصلے کے بعد سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا کے اندر ہوں گے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کہ پیسہ استعمال یہ کروڑوں 8 تاریخ کو استعمال ہو چکے ہیں. کتنے سر؟ کروڑوں، اربوں. اچھا، اور یہ مختلف جماعتوں کی طرف سے جو خود کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایفیڈیوٹ لے کے جتایا گیا ہے، یہ ان کے پوچھا جائے. تو خیبر پختونخوا سے جو بھی سینیٹر آئیں گے آپ کے نزدیک وہ پیسے دے کر آ رہے ہیں؟ دیکھا جائے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، پارٹیز کی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ماحول آئے گا دیکھیں گے. یہ گند، اس گند سے ہم منہ ہٹا نہیں سکتے. This is part and parcel of your لیکن احمد process. صاحب چلیں سیاست کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر سر ایک مسئلہ امن امان کا ہے. حال ہی میں جو آپ نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، جو سوات میں واقعہ پیش آیا، لیکن امن امان کے حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ ہی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک درخواست بھی دی ہے جو اس وقت مذاکرات ہوئے تھے. سر اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر امن امان کے حوالے سے کیا صورت؟ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا رہا ہے. یہ واقعات اب میں آن ریکارڈ، اللہ کرے کہ یہ آج اس چینل پہ چل جائے. اب وزیرستان ایک آباد شہر تھا ایک وقت میں. آج وزیرستان میں 800 کلومیٹر سکوائر پہ چلگوزے کا باغ ہے، اس میں ایک انسان کا بچہ نہیں رہتا. 800 سکوائر کلومیٹر پہ ایک چلغوزے کا باغ ہے جس پہ انسان کا بچہ نہیں رہتا. ہم نے کچھ چند ماہ پہلے، کچھ 8 ماہ پہلے، سال پہلے سنا کہ ہمارے یہ افغانستان کے قریب پاڑا چینار میں حالات خراب ہو رہے ہیں اور فائرنگیں ہو رہی ہیں. روڈ بند ہو گئے، لوگوں کو بھائی نکلو. کیوں بھائی؟ ہمارا یہ کون سا حل ہے کہ آپ ایک علاقے میں ایک دھماکہ ہوتا ہے یا ایک واقعہ ہوتا ہے اور آپ ادھر لوگوں کو کہتے ہو کہ علاقہ چھوڑو. اس علاقوں میں جہاں پہ آپ نے 10 15 20 سال پہلے لوگوں کو علاقوں سے نکال کے خیموں کے شہر بنائے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں پنجاب کے کس شہر میں لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں گھروں کو چھوڑ کے؟ سندھ کے کس شہر میں لوگ گھروں کو چھوڑ کے خیموں میں رہ رہے ہیں؟ کیا کچے میں کوئی لوگ گھروں کو چھوڑ کے خیموں میں رہ رہے ہیں؟ نہیں. ہماری تو بدقسمتی بھائی، ادھر تو آئیں، سٹیز بنائی ہوئی ہیں. ہمارے مہذب لوگ کب سے آئے، انہوں کو یہی پورا ہے کہ بھئی آپریشن ہو رہا ہے، آپ علاقے خالی کرو، آپریشن کے بعد فوراً آپ واپس جاؤ گے. آج تک وہ کیمپس میں، لیکن سر وہ آپریشن میں کیا ہوا کہ چلغوزے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے. تو لہٰذا پاڑا چینار کی جو میں بات کر رہا تھا، پتہ چلا بھئی نیا دور ہے، آج کل لیتھیم بہت مشہور ہے اور ادھر لیتھیم ہے. باجوڑ دیکھیں تو ادھر نیپرائٹ ہے، کرومائٹ ہے. تو الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو ادھر زندگی گزار رہے ہیں. باجوڑ کی آپ نے بات کی، ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس دن کل میں پشاور میں تھا، میرا ایک پروگرام تھا، تو باجوڑ کے دوست آئے تھے میرے، تو میں نے سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا سر کھلے گھوم رہے ہیں، دہشت گرد کھلے گھوم رہے ہیں، پرچیاں تقسیم کر رہے ہیں. کن علاقوں میں سر؟ باجوڑ میں، وزیرستان میں، ڈی آئی خان سیٹل میں، بنو میں دہشت گرد کھلے گھوم رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے وہی پروجیکٹ کا حصہ ہے. لیکن پی ٹی آئی آزاد ہے، حکومت ان کی ہے، ان کا لڑائی حکومت سے ہے، لیکن پی ٹی آئی آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سہولت کار رہ چکے ہیں. یہ جو 40,000 فائٹرز آ کے یہاں پہ اب جو ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے درخواست دیا، تو پاکستان میں درخواست دیتے رہو. میں نے چیف صاحب کے منہ پہ کہا کہ چیف صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کرش کریں گے، تو اس سے پہلے جو آپ سے پہلے بیٹھے تھے وہ تو ان کو لے کر آئے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں اس معاملے پہ؟ اور یہ جو ٹھیک چیز ہے اس کو سٹریم لائن کیسے کریں گے؟ کل کو کوئی اور آئے گا وہ کہے گا کہ نہیں جی حافظ صاحب نے جو بات کی وہ ٹھیک نہیں تھی، یہ ہماری اسٹریٹجک ایسٹ ہے.
تو سر انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو he said you are right. اچھا، کل کو کوئی اور یہ تو ادھر تو عہدوں میں کیا طاقت ہے، ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کرسی کو آپ اتنی طاقت دے دیتے ہو کہ وہ پورے نظام کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک کرسی چیف وہ اس اتنا طاقتور ہے کہ وہ آئین کو پیرو تلے رون دیتا ہے، وہ کروڑوں عوام کے حقوق کو پیرو تلے رون دیتا ہے۔ تو ان کرسیوں میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے بلنٹلی کہا کہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی آ جاؤ کہے کہ جی میں نے غلط کیا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں بات کر رہا تھا باجوڑ میں کھلے گھوم رہے، تو میں نے کہا جی ہمارے والے، انہوں نے بولا نہیں وہ بڑے محفوظ ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔